السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے نئی سٹوری لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے محافظ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ گھر کے پیچھے گراؤنڈ میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ایک شور تھا، ہنگامہ تھا، ہر بچے کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی، ہر گیند پر چوکا چھکا لگ رہا تھا اور چوکے چھکے پر ہر شور بھی اٹھتا تھا۔ ننھے کھلاڑی ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے بھاگ رہے تھے۔ عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہو کر محلے کے سارے بچے رات میں کھیلنے جاتے تھے۔ مہتاب آسمانی پر روشنی بکھیر رہا تھا۔ وہ چھت پر کھڑی بچوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ فضا میں ہلکی ہلکا ہوا کا رقص تھا جس کے باعث بال اڑتے ہوئے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ آسمانی رنگ کا آنچل ہوا میں لہرایا جسے ہاتھ بڑھا کر اس نے سمیٹ لیا۔ دائیں جانب گھر کے صحن سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلیم صاحب آج ہی دبئی سے واپسی گھر عید منانے کے لیے آئے تھے۔ آج کنزا بھی مصروف تھی کیونکہ اس کا بھائی کراچی سے عید کی چھٹیوں پر گھر لوٹا تھا، ورنہ عام دنوں میں کنزا اس کے ساتھ چھت پر آ جاتی تھی اور دونوں مل کر ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھیں۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر نگاہیں آسمان پر مرکوز کی۔ دل اداس تھا، رگے جاں کی یاد دل میں حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ دشمن جاں کو گئے ہوئے پورے 10 مہینے ہو گئے تھے اور ان 10 مہینوں میں صرف 2 بار فون پر 5 منٹ کی بات ہو سکی تھی، اور بھی 6 مہینے پہلے شادی کے بعد دونوں نے صرف 1 مہینہ ساتھ گزارا تھا۔ آنکھیں نم ہو گئیں۔ اللہ میرے بدر کو اپنے امان میں رکھیے گا، اس نے دل سے دعا کی۔ بدر اور مشعل ایک دوسرے کے کزن تھے، لیکن 11 مہینے پہلے ہی وہ دونوں رشتے ازواج میں بن گئے۔ دونوں کا رشتہ کالج سے فارغ ہوتے ہی کر دیا گیا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ اپنے سوچوں میں ہی گم تھی کہ ساتھ والی چھت سے کنزا نمودار ہوئی۔ مشعل! وہ چھت پر پھلانگ کر مشعل کے پاس آ گئی۔ چھتوں کی دیواریں زیادہ بڑی نہیں تھیں، سب آسانی سے ایک دوسرے کی چھتوں پر چلے جایا کرتے تھے۔ آ گئی میری یاد، تمہاری یاد میں ہی تو جلدی جلدی کام نپٹا کر آئی ہوں۔ مشعل مسکرائی۔ خالہ سو گئیں؟ کنزا نے دوپٹہ سر پر اٹھا لٹکاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ نماز پڑھ کر ہی سو گئی تھی۔ اچھا، پتہ ہے میں نے خواب میں رونق کا سما دیکھا ہے، سارے عید کی چھٹیوں پر آ گئے ہیں۔ مشعل مدھم سا مسکرائی، لیکن کنزا اس کے چہرے پر اداسی دیکھ چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے مشعل کا ہاتھ پکڑا۔ اداس نہ ہو مشعل، آج سب خوش ہیں تو اس کے پیچھے بدر بھائی اور بدر بھائی جیسے بہت سے نوجوان ہیں۔ آج اگر ہم ہنسی خوشی اپنی زندگیوں میں مگن ہیں تو اس کی وجہ ہمارے بہادر محافظ ہیں جنہوں نے ہمیں سکون مہیا کیا ہے۔ پتہ ہے مشعل، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم ایک بہادر فوجی کی بیوی ہو۔ مجھے ہر اس خاندان پر فخر ہے جس نے اپنا پیار اب ملک کی راہ میں پیش کیا ہے۔ مشعل نے اپنے آنسو صاف کیے اور نم آنکھوں سے مسکرائی۔ بس اب اداس نہ ہو، جلدی سے ہنس کر دکھاؤ۔ اگر بدر بھائی کو پتہ چلا تم روئی تھی تو بس میری خیر نہیں۔ یاد ہے نا جاتے ہوئے کیا کہہ کر گئے تھے؟ مشعل کی آنکھوں کے آگے بدر کے جانے سے پہلے کا دن آیا۔ بدر جمعے کی نماز پڑھ کر کچھ دیر پہلے ہی لوٹا تھا اور بیڈ پر نیم دراز بیٹھاتی ہوئی دیکھ رہے تھے۔ مشعل نے چائے کا کپ بیٹھ کر ساتھ پڑی میز پر رکھ کر تبھی بدر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ مشعل کے ہاتھ سے دل میں اتر رہا تھا۔ ادھر بیٹھو، بدر نے اپنے سامنے بٹھایا اور اسے دیکھتا رہا۔ مشعل نے نظریں جھکا دیں۔ اگلے 5 منٹ تک ان کے درمیان خاموشی رہی۔ بدر کی نظریں مشعل پر تھیں اور مشعل کی اپنے ہاتھوں پر۔ آخر مشعل نے سر اٹھا کر بدر کو گھورا۔ کیا کر رہے ہیں آپ بدر؟ اپنی جان کو اپنے دل میں اتار رہا ہوں۔ کل چلا جاؤں گا، پھر پتہ نہیں دیکھ پاؤں گا یا نہیں، اس لیے جی بھر کر دیکھنے دو۔ مشعل نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی لیکن بدر نے اسے واپسی بیڈ پر بٹھایا۔ اچھا سوری، اب ایسا کچھ نہیں بولوں گا۔ اس نے مشعل کا ہاتھ تھپکا۔ مشعل، یہ ایک حقیقت ہے، میری جان اس ملک کی امانت ہے۔ تم میری محبت ہو لیکن یہ ملک اور شہادت میرا عشق ہے۔ میں آج تمہارے سامنے ہوں، کیا پتہ کل نہ ہوں، اور ہم ہر سال کا گھر کا رخ نہیں کرتے۔ ہم
میں سے اکثر سپاہیوں کی شہادت کا تو 2-3 سال بعد جا کر پتہ چلتا ہے۔ مشعل کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لب پر کپکپا رہے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ میرے بعد تم آنسو بہاؤ یا اداس ہو۔ میں چاہتا ہوں مشعل ہمیشہ خوش رہے، اور میں چاہتا ہوں اپنے نام کی طرح تم ہمیشہ روشن رہو۔ بدر کی مشعل بہت بہادر ہے۔ اس نے مشعل کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ بہادر ہے نا؟ مشعل جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ ساتھ رہیں بدر۔ بس پھر جب دعا ہے تو اپنے ناسوکوں کا کوئی کام نہیں۔ اس نے مشعل کے آنسو صاف کیے، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کنزا ہوگی، میں دیکھتی ہوں، اٹھ کر کھولنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد بدر بھی باہر آ گیا۔ مشعل کنزا سے بات کر رہی تھی۔ السلام علیکم بدر بھائی۔ وعلیکم السلام، اچھا ہوا کنزا تم آ گئی، ایک ذمہ داری دینی تھی۔ جی بھائی، آپ کا حکم کریں۔ میں کل واپسی جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں مشعل کا بہت خیال رکھنا۔ اس کے چہرے پر کچھ اداسی پسند نہیں ہے، اس لیے کبھی یہ چہرہ اداس نہ ہونے دینا۔ مشعل کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کنزا سے بولا، فکر ہی نہ کریں بھائی، میں بہت خیال رکھوں گی۔ اوہ ہیلو، کہاں کھو گئی؟ کنزا نے ان کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ چونکی۔ بدر بھائی کے پاس پہنچ گئی تھی کیا؟ مشعل نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں، بس کچھ سوچ رہی تھی۔ بدر بھائی کو سوچ رہی تھی نا؟ کنزا شرارت سے بولی۔ کنزا جاؤ، تم سو جاؤ، پھر سحری میں تمہاری آنکھ نہیں کھلے گی اور سارا محلہ جویریہ آنٹی کی آواز سے اٹھ جائے گا۔ وہ دونوں ہنس دیں۔ ہاں جا رہی ہوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، اب اداس نہ ہونا۔ بدر بھائی خیریت سے ہوں گے؟ اور چھلانگ لگاتی اپنی چھت سے ہوتی نیچے چلی گئی۔ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ مشعل بھی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ابھی افطاری کے برتن سمیٹ کر نجم بیگم کے ساتھ آ کر بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کوئی بچہ ہوگا، نجم بیگم نے کہا۔ میں دیکھتی ہوں، دوپٹہ سر پر کرتی ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ چچی اپنے بیٹے کے ساتھ مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ السلام علیکم چچی، اس نے سلام کیا اور انہیں اندر آنے کے لیے جگہ دی۔ وعلیکم السلام، پھپھو کمرے میں ہیں، مشعل نے بتایا تو وہ اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مشعل کچن کی طرف وہ اپنی چائے کا پانی چڑھا کر پلٹی ہی تھی کہ شہروز کو کچن کے دروازے پر کھڑا پایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، جا کر اندر بیٹھو۔ مشعل چاہ کر بھی اس کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے مشعل، کیا فائدہ ایسی شادی کا؟ نہ شوہر پاس ہے، نہ کہیں باہر گھومنا پھرنا۔ مجھ سے شادی کی ہوتی تو آج تمہیں عیش کروا رہا ہوتا۔ مشعل نے زور سے مٹھیاں بھینچی، ایک ناگوار سی لہر اس کے اندر دوڑی۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفعہ ہو جاؤ، وہ غصے میں مگر دمی آواز میں بولی۔ شہروز سر جھٹکاتا اندر چلا گیا۔ بندر لفنگا! اس نے چمچ بھر کر پتی ڈالی چائے کپ میں ڈال کر۔ اس نے ایک چائے چمچ بھر کر شہروز کے کپ میں ڈالا۔ مشعل نے پنگا نہ چکا۔ وہ ٹیرے اٹھاتی کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں چچی اپنی کڑواہٹ پھیلا رہی تھی۔ دیکھو نا بچی کو، مشعل کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پہلی عید ہے لیکن شوہر کا کوئی پتہ نہیں ہے، 10 مہینے ہونے کو ہیں، اس نے گھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ کیا رکھا ہے فوج میں؟ اب کی بار آئے تو واپسی نہ جانے دینا، وہاں بھی جا کر بیٹھتا ہی ہے نا، یہاں آرام کرے، گھر والوں کے ساتھ رہ کر کمائے۔ مشعل نے دیکھ کر ان سے دیکھا، کتنے آرام سے کہہ دیا بیٹھتا ہی ہے، کیا انہیں نہیں پتہ گولیاں کھانے کا درد کیسا ہوتا ہے، دھماکے جیسے جسم کا ریزہ ریزہ ہو جانا کیسا ہوتا ہے؟ کل کی شہادت بھی ہو جائے گا تو کون پوچھے گا اسے؟ یہ افسری میں کچھ نہیں رکھا۔ مشعل نے نم آنکھوں سے نجمہ بیگم کو دیکھا، جنہوں نے آنکھوں سے اسے تسلی دی۔ چچی کے سامنے بولنا یعنی پورے خاندان میں تماشا لگوانا۔ شہروز نے چائے کا کپ اٹھایا، لبوں سے لگایا، گھونٹ لیتے ہی اس نے اگلنے میں پھندا سا لگا، حلق تک جیسے اس کا چھل گیا۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگا۔ کیا ہو گیا؟ مشعل نے انجان بن کر وہ کھانستے ہوئے باہر نکل گیا۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اٹک گئی ہوگی چائے گلے میں۔ پریشان نہ ہو، نجمہ بیگم نے کہا۔ چچی آپ چائے لینا۔ چچی نے بمشکل گھونٹ نکالا۔ ہائے رے مشعل، کیسی چائے بنائی ہے، زہر سی بھی کڑوی۔ آپ کی زبان کی کڑواہٹ سے تو کم ہی کڑوی ہوگی، وہ آہستہ سے بولی، لیکن چچی تک
اس کی آواز پہنچ گئی تھی۔ کیسے زبان چلا رہی ہے چچی کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ زبان نہیں چلا رہی چچی، سچ بتا رہی ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ وہ مزے سے بولی۔ دیکھ رہی ہو نجمہ کیسے زبان چلا رہی ہے، اس کی بڑوں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری کا فرسٹ پارٹ پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔